تو تزکیہ ایک ایسی محنت ہے جو ہمارے پورے ساتھی چاہے دینی دوستی کے کام میں ہوں یا خوف کے لیے تزکیہ ہے۔ تو اب یہ سالکین چونکہ جا رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں، تو ہمارے حضرت نے جو اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے محنت والوں کے لیے جو ہدایات دی ہیں، اس میں سے کچھ ہدایات کا بھی مذاکرہ کریں گے۔ یہ دونوں کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ تزکیہ دونوں کا بھی موضوع ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، سب کو تزکیہ کرنا ہے۔ تو کچھ اصولی باتیں، ایک آدمی جب سچا دیندار بننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دین کی محفلوں میں شامل ہو رہا ہے، سنجیدہ ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، تو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر دوا جیسا بتاتا ہے ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہے، یہ دوا آپ کو یوز کرنا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ بھئی تہجد پڑھیے، ذکر کیجئے، مراقبہ کیجئے، تلاوت کیجئے، استغفار پڑھیے، یہ سب کیا ہے؟ دوائیں ہیں، مگر یہ دوا کب اثر کرے گی؟ جب کچھ پرہیز بھی کریں گے تو ہوتی۔ جم کے بد پرہیزی کر رہے اور ساتھ میں دوا کھا رہے ہیں تو دوا کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اس میں طاقت آنے کے لیے کچھ چیزوں کا پرہیز ضروری ہے، تبھی وہ اعمال سے ہمارے اندر طاقت آئے گی۔ تو اس میں پہلی بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ جتنے بھی وظائف آپ کر رہے ہیں، یعنی مراقبہ کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، صبح کے اذکار پڑھ رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں نیت کیا ہونا چاہیے؟ میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہونا۔ مراقبے جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ یہ نیت رہنا میرے اللہ کو راضی کرنا، میرا مقصد، میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ نیت نہیں رہنا کہ میں اچھا ذکر کیا، مراقبہ کیا تو مجھے انوارات نظر آنا، اچھے اچھے خواب پڑھنا، آج ایک خواب پڑھ رہا ہے جنت الفردوس میں گھوم کے آ رہا ہوں، پھر ایک ہفتے کے بعد اور ایک خواب پڑھ رہا جنت عدن میں جا کے آ رہا ہوں، اور ایک دن خواب پڑھ رہا کہ حضرت ابوبکر عمر سب کے ساتھ بیٹھ کے محفل میں جا کے آ رہا ہوں، اچھے اچھے خواباں دیکھنا، انوارات نظر آنا، غیب کی باتیں کھلنا، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، مزہ آنا، خوب ذکر میں بیٹھے تو مزہ آنا، پورا بدن جو ہے لہریں اٹھتے رہنا۔ تو یہ سب کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، وجد آنا، سرور رہنا، دن بھر ایک مستی طاری رہنا، جو نیکی سوچتے کھٹاکھٹ ہو جاتے رہنا، اس واسطے میں مراقبے کر رہا ہوں، ایسی نیت نہیں رہنا، یہ پوری نیتیں غلط ہیں۔ بس میں بندہ ہوں، میرے اللہ کو راضی کرنا میرا کام ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اللہ ناراض نہ ہو، راضی ہو جائے، یہ نیت رہنا استغفار درود معمولات کرتے ہوئے۔ دوسری بات بتا رہے ہیں کہ جب بھی ہم ذکر کے لیے بیٹھیں یا استغفار کے لیے بیٹھیں تو باوضو ہو کر کریں، جب بھی ہمیشہ۔ اب یہ فرض کی طرح نہیں ہے کہ اس کے بغیر ذکر نہیں ہوگا، نہیں، یہ آداب میں ہے کہ جب بھی ہم ذکر کے لیے بیٹھیں تو باوضو ہو کر ذکر کریں، قبلہ رو ہو کر ہو سکتا ہے تو آسانی سے باوضو ہو کے تو کریں۔ اس کے علاوہ بھی ہر وقت ہی جتنا ہو سکے باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ظاہری عبادت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا مفید ہے، ضروری ہے، ایسے ہی باطن جو ہے اندر کی صفائی کے واسطے بھی وضو ضروری ہے۔ اور یہ ظاہر کے ہم اوپر سے بدن دھو رہے، وضو کر رہے تو اوپر سے ہاتھ منہ دھو رہے، مگر اس کے اثر سے اندر کا بھی جو روح پاک ہوتی ہے۔ باطن کو اللہ نے، اس سے پہلے بہت لمبا بیان ہوا ہے، یہ باطن کو اللہ نے ہمارے اندر کے باطن کو ظاہر سے، روح کو جسم سے اٹیچ کر دیا ہے۔ اگر روح کو دھونا ہے تو روح کو تو آپ چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، آپ جسم کو جب بھی دھوتے ہیں تو روح بھی دھلتی ہے۔ گناہوں سے، غفلت سے جو روح پر میل آ جاتا ہے
اب روح کو تو پکڑ کے دھونے نہیں آتا، مگر آپ ظاہر والے جسم کو غسل کرائیں گے اور وضو کریں گے تو وہ فوراً چونکہ روح اٹیچ ہے وہ بھی دھلتی ہے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ باوضو ہو کے رہیں گے تو جس طرح جسم فریش رہتا ہے ہماری روح بھی فریش رہتی ہے۔ تو باوضو رہنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے۔ اب باوضو رہنا بولے تو ذرا معدہ صحیح رکھ لینا۔ دیکھو اب ہمارا جو ہے صحیح نیند برابر نہیں رکھ لی ہے، شروع سے ہی کھانے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، الٹا سیدھا کیا بولے تو معدہ فیل ہو گیا ہمارا۔ ہاں معدہ جس کا کمزور ہو گیا اس کو باوضو رہنا مشکل ہے، سمجھے؟ تو جن کا معدہ خراب نہیں ہوا ہے اللہ کے واسطے پہلے سے معدے کی حفاظت کر لیجئے، سمجھے؟ تو باوضو رہنے میں بہت مددگار ہے معدہ اچھا رہنا۔ تو پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی کیا ہے؟ جو بھی ہم عبادتیں معمولات کریں گے نیت صرف اللہ راضی ہو، میں ولی بن جانا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے دعا قبول ہو جانا، وہ نہیں، ارے اتنے دن سے کر رہا ہوں کچھ بھی انوارات نظر نہیں آ رہے، خوابہ نہیں دکھ رہے، نہیں، وہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دوسرا باوضو رہنا ہے، ہمیشہ رہنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ جو ہم ذکر کریں گے، استغفار پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یہ اللہ کی محبت والوں کے اسٹائل میں ہونا، روح کا مشینی انداز میں نہیں ہونا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خالی مشین کے ساتھ کھٹ 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 چل رہا ہو جیسا نہیں۔ اللہ سے محبت والا جس طرح سے کبھی روتا ہوا، کبھی جو ہے مستی میں کرتا نا، ذوق و شوق، عاشق کر دیتا اللہ۔ اب عاشقان تو اس زمانے میں نہیں ہے، اچھا ہی ہے، پورے ہوس والے ہیں، سچا عشق چلے گا، خالی ہوس۔ پہلے کا عاشق کیا ہے؟ کسی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکی تو زندگی بھر خوشی خوشی، بھائی تو وہی، تیرے ماں باپ ادھر کر دینا، تو وہیں رہا، میں ادھر ہی رہتا ہوں، کہ زندگی بھر اس کی عزت کا خیال رکھ کے بغیر شادی کے رہ جاتا تھا، مگر اس کو بولتا تو وہیں رہا بول کے ختم، تعلق ہی نہیں رکھتا تھا اس کو، میری محبوب کو نقصان۔ اب کا عاشق کیا ہے؟ اسے ختلیج کر دے رہا، تو میرے سے نہیں کر لیتی، مار دے رہا، ٹھیک ہے، اس کو جلا دے رہا لے آ کے۔ اس کو ہوس بولتے ہیں، عشق تھوڑی ہے۔ ضمناً بات آ گئی ہے، عشق آج کل کے زمانے میں عشق بھی نہیں ہے، ہوس ہے خالی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ لوگ جیسا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تلاوت ویسے ہی کرنا، یعنی ذوق و شوق رہنا، ذکر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تو دل میں مچلتے رہے، استغفار پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھی آئے، خالی استغفر اللہ، بالکل مشین پڑھو استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، ذرا بھی جسم میں ہلچل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ندامت کا خیال ہونا، اللہ کی عظمت سامنے رہنا۔ جیسے میں رات کے بیان میں بتایا، صبح کے بیان میں بتایا، ہمارے حفظ کے زمانے کے نگرانی کرنے والے استاذ تھے، وہ لوگ انہوں جو ہے دعائیں، ہم لوگ قرآن شریف یاد کرتے رہتے تھے، وہ نظم کی شکل میں دعا پڑھتے تھے، تو رومال رہتا تھا، پھٹ پھٹ کے روتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے، پورا روزانہ ایک معمول تھا، یہ نہیں کہ خالی پڑھ رہے نہیں، روتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ تو جیسے محبت والے اللہ کی جیسے اذکار کرتے ہیں ویسا کرنا ہے معمولات، ذوق و شوق کے ساتھ، تکمیل کرنا نہیں، کدھر سے بھی تکمیل کر لیں گے، چلتے پھرتے اونگتے کیا کی مکمل کر لے رکھا، یہاں استغفار ہوا، صبر ہو گیا، درود شریف ہو گیا، مراقبہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، رسمی انداز میں نہیں، بالکل دل سے کرنا ہے۔ یہ تیسری نصیحت ہے۔ اب ہمارا ذکر اچھا ہو، ہمارا مراقبہ اچھا ہو، ہمارا استغفار اچھا ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر شروع سے کرنے سے پہلے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو ادھر ادھر سے ہٹا لینا، دل و دماغ کو، اور ایک جگہ میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ اب میں اللہ سے جڑنے کے لیے بیٹھا ہوں، اب میں سارے دنیا سے کٹ کے اللہ سے جڑنے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ اب قرآن پڑھ رہا آدمی کیا کہ ادھر ادھر کی فکروں میں اٹھا کے قرآن پڑھنا، نہیں، میں اس وقت اب اللہ سے باتیں کرنے کے لیے آیا دربار میں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ فون ہے، یہ اب میری اللہ سے بات ہونے والی ہے، تو اپنی ادھر ادھر کی جو فکریں وہ پوری سمیٹ کے آدمی ایک جگہ لا لے، اور بہتر فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر موت کو یاد کرے۔ ابھی آپ مراقبہ کرنے والے ہیں، پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے موت کو یاد کریں، یا استغفار کرنے والے ہیں، جو بھی معمولات کرنے والے ہیں، بیٹھ کے کہ بھائی آج میری موت آ گئی،
چلو فرشتے نکال لیے، جنازہ پڑا ہوا ہے، گھر والے سب پریشان رو رہے ہیں، اور پھر اب میری نماز جنازہ ہو رہی، اور میرے بچے وغیرہ سب قریبی لوگ اپنے کندھے پہ لے کے مجھے قبرستان لے جا رہے ہیں. تو وہ منظر، موت کا پورا سین سوچنا، آج میرے اوپر موت گزر رہی، تو کیا ہوتا ہے، یہ دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. وہ سب سوچنے کے بعد یہ ذکر کو بیٹھتے ہو، ابھی آفس کو جانا ہے، ابھی کو دواخانے کو لے جانا ہے، وہ سب تھے نا. تھوڑی دیر موت کا سین سوچے تو یہ پورے کٹ ہو جاتے ہوگا. اب آپ کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا. یہ پوزیشن بنا کے اب شروع کرو ذکر. تو تھوڑی دیر موت کا ذکر، تھوڑی دیر دنیا کی بے ثباتی کا دھیان کہ آج اتنی چمکتی ہوئی دنیا نظر آ رہی ہے، کیسی بلڈنگیں ہیں، کیسے بازار ہے، لیکن یہ عارضی بہار ہے. یہ دنیا کو پورا توڑ کے چٹیل میدان اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. تو اپنے بازو والوں کو دیکھو، کس کو نیند آ رہی ہے، ذرا آہستہ سے ان کو سہلاؤ پیار سے. بیچارے سننے کی نیت سے آتے مگر آ کے سو جاتے رہے. تو اپنے اپنے بازو والوں کو آہستہ سے خیال رکھو. اور آپ جس کو بھی سستی محسوس ہو رہی ہے اپنی بیٹھک بدل لو، بدلتے رہنا. بیٹھک بدلنے سے بھی طریقہ چستی آ جاتی. تو جو بھی ہم کو روزانہ معاملات کرنے ہیں اس کو اپنے آپ کو چینج کر کے شروع کرنا، تاکہ دل میں گرمی رہے، ذوق و شوق پیدا ہو. جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر کا معمول تھا، جب بھی نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز، ہر نماز کے شروع ہونے سے پہلے چند منٹ کے لیے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس پہ سوچتے تھے. ایک دم نماز نہیں شروع کرتے تھے، نماز سے پہلے نماز کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی دیر سوچتے تھے کہ اب میری اللہ سے ملاقات شروع ہونے والی ہے، شہنشاہ کائنات سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ بہت ادب کا مقام ہے. اب میں ذرا چوکن نہ ہو کے نماز پڑھوں گا. نماز کے دوران ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں سوچوں گا. اسی نماز سے میری پوری زندگی بدلنے والی ہے. قیامت میں سب سے پہلے میری یہ نماز ہی چیک کرنے والی ہے. جو نماز میں جو جتنا زیادہ متوجہ اللہ ہے، حشر کے میدان میں اتنا کھلا اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں. ایسی نماز کی عظمت کے بارے میں چند سیکنڈ کا دھیان کر کے نماز شروع کرتے تھے. پوری زندگی میں یہ معمول تھا ان کا. جب دوڑے ادھر ادھر کے خیالات میں اچانک نماز شروع نہیں کرتے تھے. تو اس سے کیا ہوتی، نماز اچھی پاورفل ہو جاتی. کیا کرنے والے. تو ہم لوگ بھی روزانہ جب بھی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے دل دماغ، اپنی موت کا سوچنا، یہ دنیا ختم ہو جائے سوچنا، سب قبرستان میں پڑے ہوئے سوچنا، ختم ہو گئی پوری دنیا کی رونقیں، اب بس اللہ ہی کی شان ہے، اب اس اللہ سے جڑنا ہے مجھے. اور ایک کیا ہے، عام طور پہ آدمی کے دل میں شیخ سے محبت رہتی ہے. اپنے شیخ سے ملاقات وغیرہ جو ہوئی ہے تازہ، اس کو سوچنے سے بھی یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے. پہلے استعمال اس کا بہت زیادہ کرتے تھے کہ شیخ کے چہرے کا تصور کرو، فوراً یکسوئی ہوتی، اس کے بعد پھر ذکر کرو. تو مگر اس سے جو ہے لوگ بعض وقت بھٹک سکتے تھے. تو ہمارے جو علماء کرام نے اس کو روکا کہ بھائی یہ معمول نہیں. پہلے بہت زیادہ اس کا معمول تھا ماضی قریب تک. اب یہاں کل ہی ہمارے بزرگ آتے ہیں، ہمارے عابد صاحب آتے ہیں نا، رات میں تھے دیکھیے بوڑھے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث حیدرآباد کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب. تو وہ سنا رہے تھے، عبداللہ شاہ صاحب بولتے تھے کہ مراقبہ وغیرہ کرنے سے پہلے شیخ کے چہرے کا تصور کرو. کل ہی رات میں بتا رہے تھے، تصور کر کے ذکر کرو، اچھا جو ہے یکسوئی آئے گی. تو پہلے یہ عام معمول تھا، شیخ کے چہرے کا تصور کرتے تھے، اس سے یکسوئی پیدا ہوتی، کنسنٹریشن ہونے کے بعد ذکر اچھا ہوتا. تو چہرے کا تو تصور نہیں، مگر شیخ سے ملاقات وغیرہ جو ہے وہ باتیں سوچنے سے بھی یکسوئی پیدا ہوتی. تو یہ چوتھا ہے کہ ذکر مراقبہ معمول کرنے سے پہلے پریپیئر بھی کرو اپنے آپ کو. جیسے بلی شکار کرنے سے پہلے یوں بالکل ریڈی ہوتی، پہلے پھر جھپٹا مار دی. تو پہلے اپنے فکر و خیال کو سب طرف سے سمیٹ کے لا کے
ایک کیفیت پیدا کر کے اس دنیا سے کٹی ہوئی، جب پھر مراقبہ کرو، ذکر کرو۔ اور ایک پوائنٹ حضرت نے سمجھایا ہے ذکر کرنے والوں کو کہ ذکر کرتے وقت کیا ہوتا ہے، بعض وقت تجلیات، مختلف مناظر نظر آتے ہیں، انوارات نظر آتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ اگر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آگے بڑھنے میں مددگار تو ہے، ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ آدمی مراقبے میں بیٹھا ہے، ذکر میں بیٹھا ہے تو ایک دم کبھی جنت نظر آ جا رہی ہے، کبھی حضور نظر آ جا رہے ہیں، یا کبھی اپنے آپ کو مکے میں دیکھ رہا ہے، مدینے میں دیکھ رہا ہے، اللہ والوں سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ایسا ہونے سے اس کو مزہ آتا ہے اور اس میں اس کا دل لگتا ہے۔ یہ روشنیاں، مختلف انوارات، یہ جو لطائف ہیں روح کے، وہ نظر آتے ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ چیزیں نظر آنے سے ذکر میں آگے بڑھنے میں مدد تو ضرور ملتی ہے، لیکن یہ ذکر کرنے والوں کا مقصود نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھنا مقصود نہیں رہنا۔ ارے کیا بھائی اتنے سال سے ذکر کر رہا ہوں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہاں آگے بولتے کچھ بھی نہیں ہو رہا حضرت، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اتنے دن سے کر رہا ہوں، خالی ذرا سکون دکھتا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس کے دماغ میں کیا ہونا، روز کچھ تو بھی دیکھنا چاہ رہا، روشنیاں دیکھنا چاہ رہا ہے، عجیب و غریب چیزیں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو بولے ان کے پیچھے نہ پڑیں، یہ چیزیں ہو کا انتظار نہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر میں بیٹھنے کی توفیق دے رہے ہیں نا، یہی بڑی قسمت ہے آپ کی۔ اپنا نام لینے کے لیے آپ کو جو بٹھا رہے اللہ تعالیٰ، وہی قسمت ہے، وہی نصیب نہیں رہتی۔ کئی لوگ جو ہے کرنا چاہتے، کرنے کی توفیق نہیں ملتی، سالوں سے سوچتے لوگ مراقبہ کریں گے۔ اب اس میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کئی سال سے سوچ رہے کہ مراقبہ کریں گے، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے رہے ہیں، آپ روزانہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کل کا ذکر آپ کا قبول ہوا تو آج توفیق مل رہی۔ تو ذکر کے لیے آپ کو قبول کر لینا وہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس سے بڑا اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ ہمارے ذکر کو قبول کر لے، یہی بس رہنا۔ غیر معمولی خواب دیکھنا، طاقتیں پیدا ہو جانا، وہ نہیں رہنا ذہن میں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، یہ لوگوں کی بناوٹ کے اعتبار سے، الگ الگ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ بنائے نا اس کے حساب سے، کئی لوگوں کو ذرا ذکر شروع کرتے ہی عجیب و غریب چیزیں دکھنا شروع ہو جاتی، اچھے سین دکھنا شروع ہو جاتے، حالانکہ دین میں اس آدمی کا مرتبہ کچھ خاص نہیں رہتا، وہ زیادہ ذکر کر کے نہیں رہتا، زیادہ تقویٰ نہیں رہتا، کوئی زیادہ اس کے ذریعے سے دین پھیلتا نہیں، مگر اس کو کتنے لوگ میرے پاس ہے ایسے، ان کو ہر ہفتہ حضور دکھتے بولتے ہو، یہاں ہے روز رات میں تھے ویسے لوگ، لوگ بولتے ہر 2-3 دن میں حضور نظر آتے، بولتے جنت میں جاتے رہتے، صحابہ کے ساتھ پھرتے رہتے، سب ہے، مگر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو کوئی دین کا کوئی خاص کارنامہ، نہ دین پھیل رہا نہیں، نہ کوئی اتنا تقویٰ نہیں ہے، دیندار ہے، بس نیک ہے، مگر ان کی روح کی کچھ بناوٹ ایسی ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ یہ چیزیں دکھتی۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ زبردست علم ہے، زندگی میں گناہ نہیں ہے، اور ان کے ذریعے سے خوب دین پھیل رہا، مگر ان کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں دکھتا، کوئی خواب نہیں دکھتا، کوئی نور نہیں دکھتا، کچھ بھی نہیں، سمپل رہتا، مگر دین کا کام خوب ہوتے رہتا۔ کتنے ایسے کچھ بھی نہیں کرتے رہتے مگر روز ایک نئی کہانی سناتے رہتے، جھوٹ نہیں سناتے وہ لوگ، ان لوگوں کی بناوٹ ویسی رہتی۔ تو اس وجہ سے یہ کیا کیا دکھ رہا کیا ہے وہ مقصود نہیں ہے، اللہ دکھاتے، بندہ جوش میں رہنا، اچھا ہمت افزائی ہونا، ان کی بھی عادت ہے تحفے وغیرہ دینے کی عادت ہے، اپنے کو کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھے کچھ خوش کر دے تو تحفے دیتے نا، اللہ تعالیٰ بھی تحفے دیتے رہتے، کچھ تو بھی افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر بول کے، عام طور پہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دکھاتے رہتے، کچھ تو بھی انہیں شوق میں آگے بڑھتے رہتا، مگر وہ شرط نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس قبولیت کی بھی دلیل نہیں ہے، اس آدمی کے معیار کی بھی دلیل نہیں ہے، جس کو ضرورت رہتی ہے اس کو دیتے، بعض لوگوں کو چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے بغیر بھی وہ لوگ آگے بڑھنے کی ان کی علمی صلاحیت، دین کی سمجھ ایسی رہتی کہ اس کے بغیر بھی وہ لوگ آگے بڑھ سکتے تو ان کو نہیں دکھاتے۔
اللہ ذکر کی توفیق دے رہے ہیں مسلسل، یہی قبول ہونے کی علامت ہے کہ بندہ مقبول ہے اللہ کے پاس۔ نمبر 6 پہ بتائے، پھر وہی پوائنٹ پھر آ رہا ہے کہ خوابوں کے شہزادے مت بنو۔ کتنے لوگوں کو خواب میں، ہم روزانہ ہمارے سے آ کے میرے وہاں کے خواب میں آپ میرے کو آئے تھے، وہ بولتے ارے زندہ ہے تو اس کی اہمیت نہیں، خواب میں ہے تو اہمیت ہو گئی کیا؟ صبح میں آپ خواب میں آئے تھے، پرسوں آپ خواب میں آئے تھے، ایسا اہمیت سے بولتے ہیں۔ زندہ سامنے آ رہے اتنا بھائی خواب کی ہوتی کیا ہے؟ اور اس کو بہت اہمیت، خواب میں آپ آئے تھے، خواب میں آپ بولے، زندہ پورا 1 گھنٹے کا بیان کر رہے وہ اہمیت نہیں، خواب میں آ کے ایک جملہ بولے تو اس میں سمجھتا ہے کہ بہت ہی تو بعض لوگ خوابوں کو بہت اہمیت دیتے، یہ دکھا وہ دکھا یہ دکھا، بے چین رہتے خواب سنانے کے واسطے، حضرت ایک خواب سنا سمجھے تو بولے کہ بعض خواب سچے ہوتے، بعض خواب وہم کے رہتے ہیں، اپن جیسا سوچتے رہتے وہی ٹائپ کا خواب آتے رہتا تو وہ دھوکا ہو جاتا آدمی کو۔ خواب میں جو بشارت ہے وہ اس کا مدار نہیں ہے، خواب میں بشارت ملنا کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ خواب میں آگے کچھ تو بول رہے کوئی تو، اصل کامیابی کا مدار کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں دین کتنا آیا، شریعت سے محبت کتنی بڑی، دینی اعمال کتنے بڑے، دین سے کتنی محبت بڑی، وہ معیار ہے، اس پہ وعدے ہیں پورے، وہ پکی چیز ہے سمجھے۔ خوابوں میں آ کے کتنے بھی بشارتیں ہوں تو وہ پکی چیز نہیں ہے، یہ بڑا ذہن میں رہنا۔ اس کے بعد 7ویں نصیحت یہ کی ہیں حضرت کہ قدم قدم پہ جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں اس کو اہتمام سے کریں ہم۔ حضور کی بتائی ہوئی چیز بالکل صحیح سرکاری ہو، گزیٹڈ ہے بولے سا، ہم اپنے طرف سے جو اذکار مراقبے کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نفلی ہے، یہ جو حضور کے طریقے کی پیروی سے جو قرب الہی ہوتا وہ پکا ہے ایک دم۔ تو اس لیے حضور کی سنتیں، سنت والی دعائیں، اس کا اہتمام کرنا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، الگ سے بیٹھ کے وظیفے تو ہمارے شیخ بتائے، بلکہ 1 لاکھ وظیفے کرتے رہتا، انہیں رات دن کرتے رہتا، اس کو تو بہت اہمیت سے کرتے، حضور کے بتائی ہوئی دعاؤں کی اتنی اہمیت نہیں۔ اب کہیں کتاب میں خواب میں آج جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے میرے کو، آ کے جو ہے یا ولیو 10 مرتبہ پڑھنا بولے تو اب اس کو دم کے کا پڑھتا، 1 لاکھ پڑھو تو پڑھتا، کیوں تمہارے خواب میں کوئی۔ اور جو ولیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں سکھائے وہ اس پہ دلچسپی نہیں رہتی، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ خواب میں جو آئے انہوں عبد القادر جیلانی تھے بول کے کیا گارنٹی تھے، بھی تو وہ ایک ولی ہیں اور نبی تو سردار، نبیوں ولیوں کے سردار ہیں۔ اب حضور جو دعائیں سکھائے آپ کو صبح سے شام تک، اس میں دلچسپی نہیں، خواب میں آ کے بولتے ایک ایسا تم کو ذکر دے رہا ہوں تم کو جنت پر، اب اس کے اوپر یقین سے کر رہے ہیں۔ تو دیکھو حضور کی سکھائی ہوئی چیزیں بالکل سند ہے پکی۔ تو مسنون جو دعائیں ہیں سنت میں، ان کی ہم عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ پھر دینی دوستی کے حلقوں میں جو اعمال صالحہ کا حلقہ ہے اس میں کئی دعاؤں کی عادت ڈال لی تھی، تقریباً 17 دعاؤں کی عادت رپورٹ لے کے ہم پکی ہوئی تھی وہ۔ تو پھر سے سب ساتھی اپنے ساتھیوں کا جائزہ لے کے یاد دلائیے کہ بھائی جو دعائیں صبح سے شام تک کی اس کو پھر سے جاری کریں، بہت اللہ کا قرب حاصل ہوگا اس میں۔ اور اس راستے میں ذکر میں، تعلق میں اللہ میں ترقی کرنے کے لیے شیخ سے، اپنے شیخ سے جتنی محبت ہے، رابطہ مضبوط ہے، وہ تیز ترقی ہوتی۔ یہ لائن کچھ ہے ہی ایسی، اس میں تعلق سے بہت ترقی ہوتی، اپنی ذاتی محنتوں سے وہ ترقی نہیں ہوتی۔ لیکن جو ذاتی محنت نہیں کرتا اس کو شیخ کا بھی فیض نہیں ملتا، لیکن ذاتی محنت کے ساتھ شیخ سے اچھا تعلق ہے تو بہت ترقی ہوتی۔ مگر شیخ کی خدمت میں جائے تو آداب کا بہت خیال رکھے ہوئے، بے ادبی سے بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آداب حضرت نے لکھے ہیں شجر طیبہ میں اور سلوک کی کتاب میں بھی ہر جگہ ہے۔
تو یہ تو ابھی دعاؤں کی بات آئی تھی. اب اور کیا ہے حضور کی سنتیں، اس کی پابندی. کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی بستر پہ کیا کرتے تھے، بیت الخلاء جاتے تھے تو پہلے کون سا قدم ڈالتے تھے، نکلتے تھے تو کون سا قدم نکالتے تھے، مسجد میں جاتے تھے تو کپڑے پہننے میں کیا سنتیں ہیں، پانی پینے میں کیا سنتیں ہیں، کھانا کھاتے وقت کن چیزوں کا حضور خیال، کیا سنتیں ہیں. تو اس پر عمل کی عادت ڈالیں. حضور ہمارے حضرت کیا کہ راہ ولایت قدم بقدم جو کتاب ہے اس میں صبح سے شام کی سنتیں ایک ترتیب سے لکھ دی ہیں. اور ابھی ہم لوگوں کی طرف سے جو کتاب بنی ہے اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کے نام سے ابھی وہ بائنڈنگ میں ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں کتابی شکل میں آ جائے گی، بائنڈنگ میں ہے. اس میں بھی صبح سے شام تک کی سنتیں ایک ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں. وہ پورے ساتھی بار بار پڑھ کے زندگی میں لائیں. کئی کتابیں لے کے غور کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. اعمال صالحہ میں بھی یاد رکھنے میں آسانی ہو، ایک صبح شام تک ٹائم کے حساب سے اس میں اٹھتے ہی کیا کرنا، پھر کیا کرنا، پھر کیا، اس طرح سے دعائیں ایک جگہ مل جاتی ہیں، سنتیں بھی ایک جگہ مل جاتی ہیں. تو جتنے زیادہ حضور کی نقل ہمارے اندر آئے گی اتنے ہی اللہ ہم سے محبت کریں گے. میرا بندہ چلو میرے نبی کی طرح سے اٹھ رہا ہے، میرے نبی کی طرح سے کھا رہا ہے، میرے نبی کی طرح سے پہن رہا ہے. جب بھی اللہ کی ہمارے پر نظر پڑے گی تو ہم نبی کی نقل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اللہ پیار سے دیکھیں گے، اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں. اور کیا فرمایا قرآن میں، اے نبی امت میں یہ اعلان کر دو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری نقل کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری نقل کرو ہر چیز میں. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. تو یہ پکے راستے ہیں سمجھو اللہ کے قریب ہونے کے. 24 گھنٹے میں ایسا بن جاتے حضور سے کہ شیطان کا ہمارے اوپر حملہ کرنا مشکل ہو جاتا. اور دنیا جو وار پہ وار کر رہی ہے، غفلت کی، اپنا جادو دکھا رہی ہے دنیا، گناہوں کے طوفان آ رہے ہیں، تو یہ چیزوں کی پابندی سے آسان ہو جاتا ہے. ول پاور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. سنتوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، سنت دعاؤں کا. اور ایک بہت ہی بنیادی چیز بتا رہے ہیں کہ حلال کھانا ہے، حرام چیز نہیں کھانا. بہت بنیادی چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، پورے کپڑے گرد آلود ہو گئے ہیں، بھوکا پیاسا آیا ہوا ہے، اور اللہ کے کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. نہ قبولیت، اللہ کی رحمت آنے کا موقع ہے. لیکن حضور فرما رہے ہیں لیکن وہ حرام کی چیز کھایا ہوا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، تو فانا یستجاب لہا، اللہ کیسے قبول کریں گے. بہت اچھی جگہ پہ ہے، کعبے کے پاس ہے، لمبی سفر کر کے آئے، حالت قابل رحم ہے، لیکن اللہ رحم کیسا کریں گے، اس میں پیٹ میں حرام ہے، اس کے جسم میں حرام روزی. تو حرام روزی جو ہے نا، مشتبہ لقمے سے پرہیز کرنا، جو کمائی بھی شبہ کی اس سے پرہیز کرنا، ورنہ ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں اس کا آیا ہوا نور ختم ہو جاتا ہے. تو بول رہے ہیں کہ ایک تو دل میں اللہ کے سوا کوئی غیر نہ ہو، اور پیٹ میں حرام کوئی چیز نہ ہو، تو پھر اس زبان سے وہ جو بات کرے اللہ قبول کرتے ہیں. اس کے زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز، پیٹ میں حرام نہیں رہنا، دل میں غیر اللہ نہیں رہنا، پھر دیکھو کیسا دعائیں قبول ہوتی. اور ایک چیز کیا ہے، جتنے لوگ بھی ذکر کر رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دینی دوستی کی ان مجلسوں میں آ رہے ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم جو ہے جو چیز دی گئی ہے وہ نماز ہے 5 وقت کی. اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کی طرف سے دیا ہوا پکا جو سسٹم ہے نماز. تو نماز کا آپ کتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اجتماعات میں آپ آ رہے ہیں، لمبے لمبے مراقبے کر رہے ہیں آپ، اچھا خاصا وقت آپ دین پہ چلنے کے لیے سب چیزوں میں لگا رہے ہیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جوڑ کی چیز رکھی ہے نماز. تو نماز میں کتنا اہتمام ہے. تو نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور نماز میں
حضور قلب کہ دل کو حاضر رکھ کے نماز پڑھنا، غفلت والی نماز نہیں پڑھنا۔ اس کے واسطے کیا ہے، نماز میں ہمارا دماغ حاضر رہے، اس کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے، نماز سمجھ کے پڑھنا۔ جو نماز آپ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو اس میں دماغ کیسا حاضر رہے گا؟ آپ جو بھی پڑھ رہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے، اذکار پڑھ رہے، اس کا میننگ نہیں معلوم ہے، اب وہ منہ سے مشین کی طرح نہیں کر رہا تو وہ کرتا ہے، دماغ کیا کرتا ہے، دوسری باتیں سوچتے رہتا ہے جو، اس لیے کہ آپ جو بول رہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو دماغ اس میں لگے گا کیسا؟ تو وہ منہ سے چلتے رہتا ہے تحیات درود، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ گھر میں کاروبار میں رہتا ہے۔ تو اپنے دماغ کو پکڑ کے نماز میں لانا ہے، تو پہلا اسٹیپ نماز میں جو پڑھ رہے اس کو سمجھنا۔ کتنی چیزیں ہیں بھائی وہ کل ملا کے 2 پیج میں لکھ دے سکتے، اتنے پیج میں 2 پیج میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ التحیات، درود شریف، تسبیحات، اس کا ترجمہ لکھے تو 2 پیج نہیں ہوتے۔ پوری زندگی روزانہ آپ 5 بار اللہ کے دربار میں جا کے جو بات کر رہے ہیں، وہ 2 پیج کا میٹر آپ یاد نہیں کر سکتے؟ اتنے بڑے اللہ کے پاس ملنے کو جا رہے ہیں، 2 پیج یاد نہیں کر سکتے، زندگی میں روزانہ مل رہے۔ تو نماز کے اذکار کا لفظ بلفظ ترجمہ یاد رکھنا، ایک ایک لفظ کے نیچے ترجمہ یاد رہا تو جب اس کا ترجمہ پڑھتے وقت سمجھ میں آتا۔ تو آپ لوگوں میں سے کس کو نماز کے جو اذکار ہے، ثنا ہے، درود شریف ہے، التحیات ہے، دعائے معصورہ ہے، اس کے معنی، اور سورہ فاتحہ اور چند صورتوں کے 4 صورتیں چھوٹی، اس کے معنی کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، دیکھیں کتنے ساتھی ہمارے اپنی نماز کی فکر کر رہے۔ اچھا ذرا ہوا اٹھاؤ ذرا ہاں۔ تو یہ جو مجمع کے اعتبار سے جو لوگ ہاتھ اٹھائے نا، میرے خیال سے 10% لوگ ہی ہاتھ اٹھائے۔ تو ہم اپنی نماز کو یہ ناقدری کتنی کر رہے، دیکھو ایک چیز روزانہ 5 بار پڑھ رہے ہیں، اس کی کتنی ناقدری ہے، اس نماز کو ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو بھائی پہلی چیز ہے نماز کو سمجھ کے پڑھیے۔ ہم نماز کو ظاہری کے اعتبار سے ٹھیک کر لیے تو اندرونی کیفیت اللہ تعالیٰ اس کی بنائیں گے انشاءاللہ۔ رکوع صحیح ہونا، سجدہ صحیح ہونا، قیام صحیح ہونا، جو حیت ہے نا، توجہ دے کے وہ حیت درست کرنا۔ کھڑے ہیں تو ایک دم سیدھے کھڑے رہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے تھے بعض لوگ، ہاں بعض لوگ تھوڑی دیر ادھر تھوڑی دیر تھوڑا، تو سر یوں کر کے ٹھہرتے، کیا بات ہے یہ یوں سیدھا رکھنے کا، نماز شروع کرتے یوں کرتا، ہاں رکوع میں گئے تو ڈھیلا رکوع، سجدے میں گئے تو پورا دبک کے سو جاتے۔ نہیں، جیسا اس کی حیت ہے پرفیکٹ ویسی حیت رہی تو اس میں اللہ کا ادب سمجھ میں آتا، آپ کو اہتمام آپ کا سمجھ میں آتا۔ اندرونی کیفیت اللہ بناتے، آپ اوپر کی تو بناؤ۔ تو وہ رہے جو آدمی زندگی بھر پڑھتے سو نماز ٹھیک نہیں کر لے رہا، انہیں باقی زندگی کیسا ٹھیک کرتا ہے جی؟ بیوی کے ساتھ کیسا تعلق ہے، بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، وہ سب کیسا ٹھیک کرتا ہے؟ جو سب سے مین چیز ہے نماز ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہے، باقی چیزیں ایسے ہی چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت کی اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، ظاہر ہے ایک وقت پہ سب کچھ نہیں بولا جا سکتا، یہ ضروری چیزیں ان کا خیال رکھیے انشاءاللہ۔ تو شروع میں نے عرض کیا ہے، ایک تو وہ آنے 14-15 کا جو اجتماع ہے نا، ہم لوگ جتنی دعائیں کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کبھی بھی بندوں کی فکر کے اعتبار سے مدد اترتی ہے۔ اور اپنے دوست احباب کی فہرست بنا لیجئے، رشتہ داروں کی فہرست بنا کر ان لوگوں کو بتائیے کہ 2 مہینے کے بعد ایک اجتماع ہونے والا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں، بلکہ ذہن بنائیے ان کا۔ اور اس بہانے سے اللہ سے سچا تعلق بنانے سے زندگی میں کتنا سکون ملتا ہے، کیسی ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ اور آج کل کے گناہوں کے زمانے میں، فتنوں کے حادثوں کے زمانے میں کتنا آدمی محفوظ ہو جاتا ہے اللہ سے تعلق بنانے سے۔ اللہ سے سچا تعلق بننے سے دل کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، کیسی مددیں رہتی ہیں۔ آپ کو جتنا بھی معلوم ہے وہ بولیے ذرا، لوگوں کو بول کے ابھاریے کہ چلو ہم اس اجتماع میں شریک ہوں گے، 2 دن تک مسلسل جو ہے اللہ ہی کی بات ہوگی، فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگ باضابطہ اپنے دوستوں کی
اطراف والوں کی، رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنا کے تھوڑا تھوڑا بات کیجیے. تو یہ اجتماع مقرر کرنا ایک بہانہ رہتا ہے کہ وہ اجتماع کو بہانہ بنا کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے رہتا ہو. تو محنت کریں گے تو لوگ جڑیں گے. خالی وقت میں اس کو بولے تو بلانے کا کوئی، اس کے بعد بولنے کا کچھ آئٹم نہیں رہتا. اب ایک بلانے سے پہلے بات کریں گے تو وہ آ جائے گا. وہاں آنے کے بعد ایک 2 دن کا ایک ماحول ملنے سے چینج ہو جاتے کتنے لوگ، وہاں سے ان کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو جاتا. تو ایک تو آپ سے گزارش کی گئی ہے 2 دن کے اجتماع کے لیے دل سے دعا کیجیے، کوشش کیجیے. اور دوسری کیا میں نے درخواست کی کہ یہ دینی دوستی کا ہمارا کام مضبوط ہونے کے لیے، دعوت کا کام مضبوط ہونے کے لیے پہلے درجے میں 10 دن نکال کے ایک ماحول میں رہنے کا سسٹم ضروری ہے. آپ لوگ سب ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ، 10 دن جلدی سے جلدی نکالنا ہے سب کو. تو وہ 10 دن کا سسٹم دوسری جگہ سے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اچھا اس میں نفع ہو، اس کی بھی سب مل کے فکر کریں گے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جڑنے سے خوب راضی ہو. اللہ زندگی بھر ہم کو اپنے راستے سے لگائے رکھے. یہ چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اگر ہم یہاں نہ آنا بند کر دیں گے، ہم ذکر کی دنیا سے کٹ جائیں گے، تو ہم جا کے کیا گھر میں کیا دل لگے گا ہمارا؟ وہاں دل لگنے کا سامان ہے کیا؟ اور دنیا میں یہاں جا کے بیٹھیں گے تو کیا ملنے والا ہے؟ حیرانی، پریشانی، در در کی ٹھوکر، ایک روکھا دل، روکھا سینہ. اس سے ہٹ کے کیا ہے بولو؟ اس وقت پوری دنیا میں اندھیرے برس رہے ہیں، ٹینشن، پریشانی، روکھی دنیا، خود غرض لوگ. ایک دنیا کے پیچھے ایک دوڑ چل رہی ہے. شیطان کی طرف سے قسم قسم کے جو ہے اندھیرے برس رہے ہیں. اب یہ چھوٹا سا اپنے کو پناہ گاہ ملی، بیٹھ کے تھوڑا اللہ کی بات، رسول کی بات، ذکر، دعا، جتنا مل رہا وہ بہت قدر کرنے کی چیز ہے. کیونکہ یہ دجال کا دور ہے. یہ اس وقت 10% دین پہ جو چلے گا، حضور بول رہے ہیں 10% دین پہ جو چلے گا اس کو 100% کا ثواب ملے گا. حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ میرا دور ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی 10% دین کو چھوڑ دے گا تو ہلاک ہو جائے گا. صرف 10% چھوڑ دے گا. ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ 10% چلے گا تو کامیاب ہو جائے گا. 10% کا مطلب کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، سمجھے؟ اب 10% بولے نا حضور اس واسطے میں جو ہے 5 نمازوں میں سے ایک چھوڑ دیتا ہوں بول کے، آپ کوانٹٹی میں نہیں ہے حضور، کوالٹی میں بول رہے ہیں. دین پہ تو پورے چلنا ہے، مگر کوالٹی آپ کی 10% بھی آ گئی تو نجات ہے. اس وقت اللہ جتنی بھی توقع معمولی نہیں ہے. جب تک دنیا میں ریڈیو نہیں آیا تھا، ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا، سیل فون نہیں آیا تھا، ایسی زبردست سڑکیں، دکانیں، کاریں نہیں آئی تھی نا، اس وقت نیکی کرنا بہت آسان تھا. اس زمانے کے آدمی کو سکون کی دنیا تھی، زیادہ کمانا نہیں پڑتا تھا، وہ دشمنیاں نہیں تھے، وہ رفتار نہیں تھی، دین پہ چلنا بہت آسان تھا. آج ویسا نہیں ہے. تو ایسے دور میں جو دین پہ 10% بھی عمل کرے اللہ کے پاس کامیاب ہے وہ. تو یہ ہم کو چھوٹی موٹی محفل بھی مل رہی ہے، ایک ترتیب مل رہی ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے صاحب. کہاں جائیں گے پھر؟ مخلص لوگ ملنا، سچے دل والے ملنا بہت مشکل ہے. کئی جگہ بظاہر تو دین کا کام بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں جا کے بیٹھے تو اندر سازشیں چلتی رہتی ہیں، مکاریاں دکھتے رہتی ہیں، بڑی سیاست رہتی ہے، دل نہیں لگتا. اب فی الحال یہاں پر کوئی سازشیں نہیں ہیں، ڈبل گیم نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے. ایسی محفلیں جہاں بھی مل جائے بہت قیمتی ہے اس زمانے میں، اس لیے کہ شیطان ہر جگہ گھس کے ڈبل گیم کر دے رہا. تو یہ محفلوں کو اپن غنیمت سمجھنا، کل قیامت میں یہی ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ کامیابی کا. تو دعا کیجئے کہ بس آخری سانس تک ہم سچے مخلص بندوں کے بیچ میں بیٹھتے رہے. کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا خود بہت زیادہ نہیں ہونے والا ہے. یہ دور اللہ کی طرف سے طے ہے شیطانی. بڑے بڑے کام اب نہیں ہوں گے، بڑے بڑے چینج نہیں ہوں گے. اب ایک ساتھ چینج آنے والا ہے، جنگوں سے آنے والا ہے، سمجھے؟
ایسا کوئی محنتوں سے آنے والا نہیں ہے، مٹھی پر بندے بدل دیں گے، جیسے فلسطینی کیسا کر رہے ہوئے، مٹھی پر فلسطینی، مٹھی پر افغان، پوری دنیا کو بدل رہے، دیکھیے ایسے مٹھی بھر لوگ بدلنے والے ہیں، عام لوگ کوئی بڑے، اور وہ اللہ کرنے والے ہیں۔ تو اپن کوئی ارے ہمارا کام بہت نہیں پھیل رہا، بہت لوگ نہیں لگ رہے، یہ سب سوچنے کا دور نہیں ہے، یہ چھپ چھپ کے کرنے کا دور ہے۔ غار ہیرا ہے، غار سورہ کہف ہے نا، غار میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ تھوڑی لوگ آتے نا۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی محفلوں کو غنیمت سمجھ لینا، جتنا کام اللہ توفیق دے رہے اس کو غنیمت سمجھ کے قدر سے اس میں لگے رہنا ہے، تو انشاءاللہ پوری زندگی پر لگے رہیں گے نا سب، وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے نا، شیطانی وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، لگے رہنا ہے، چاہے یہاں لگے رہیے یا جہاں بھی اخلاص والے نظر آئے، وہ لگنے والے اخلاص والے رہنا، اللہ کے لیے کام کرتے رہنا، چاہے کام زیادہ ہو یا کم ہو، مگر کرنے والوں میں اخلاص رہنا۔ ایسے جزیرے زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخری سانس تک اپنی دین کی محفلوں سے، مذاکروں سے، دین کی خدمتوں سے لگائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ ہمارے زندہ اللہ ہیں، آپ ہر جگہ موجود ہیں، آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، ہماری سن رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ، اور آپ بہترین جواب دینے والے ہیں اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے اللہ، بھٹکنے سے بچائیے، پریشان ہو جانے سے بچائیے اے اللہ، زندگی گڑبڑ ہو جانے سے بچائیے اللہ، آپ کے کمزور بندے ہیں اے اللہ، مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ، بے ترتیبی کو سنبھال نہیں سکتے اے اللہ، ہم کو مصیبتوں سے بچائیے اللہ، اور اے اللہ عافیت کے ساتھ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، آزمائشوں سے بچائیے اللہ، آپ کے کمزور بندے ہیں ہم اللہ، آزمائشوں سے بچائیے اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ مالی انتظام فرمائیے اللہ، اللہ ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو بہت دین کے جذبے والے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں مالی پریشانیاں کئی ساتھیوں کے ساتھ آ گئی ہے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں مال کا انتظام کتنا ضروری ہے، آپ کے نبی نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ پیسے سے آدمی کے دین کی حفاظت ہوگی، تو اللہ ہمارے جتنے بھی ساتھی اللہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں پورے ملک میں جہاں بھی اللہ سب کو مالی اعتبار سے محفوظ فرمائیے اللہ پریشانیوں سے بچائیے اللہ، تنگیوں سے بچائیے اللہ، ٹینشنوں سے بچائیے اللہ اے اللہ غیب سے راستے کھول دیجیے اللہ، حلال روزی کے راستے کھول دیجیے اللہ ضرورت بھر روزی کے راستے کھول دیجیے اللہ، کشادہ روزی کے راستے کھول دیجیے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے اللہ، کرم کر کے قبول فرمائیے اللہ، کرم کر کے قبول فرمائیے اللہ ہم سب کے گھروں میں عافیت عطا فرمائیے اللہ، بیماریوں سے بچائیے اللہ، لڑائی جھگڑوں سے بچائیے اللہ بے چینیوں سے بچائیے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اے اللہ دین کے اس راستے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، زندگی کی مشکلات کو آسان فرمائیے، روزانہ کی عبادت کے معمولات کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے اللہ، روزانہ ہماری روح کو تازہ رکھیے اللہ روح کی غذا کا ہمارا انتظام فرمائیے اللہ جو کچھ اتنی دیر میں کہا گیا، کل صبح سے کہا گیا ہے اللہ اس پر عمل آسان فرمائیے، ان محفلوں کی برکتیں نصیب فرمائیے اے اللہ ہم سب کو اللہ عافیت عطا فرمائیے، جتنی بھی ہم میں اور ہمارے عزیزوں میں، ہمارے محسنوں میں جتنے بھی لوگ بیماری سے پریشان ہیں اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرمائیے، اور اگر وہ بیماری کسی کے حق میں رحمت ہے تو بیماری کو سہارنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، وہ کیفیت عطا فرمائیے، اور اے اللہ جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، جو ہمارے محسن دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔